نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جب بندے کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جائے اور جب کوئی بندہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لے یہ بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت انسان ہوتا ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد اس انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا میں کس کے حکم اور فیصلے سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے. اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات پر کس ذات کا حکم غالب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی تکلیف کو دور کرنے والا اور راحت دینے والا صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہے. تو اس بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھ پر اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، راحت ہو، بے آرامی ہو، جو بھی ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ جب اس کائنات کو بنانے والے رب کا حکم چلا ہے. اور جو ذات انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو خوشی بھی دے سکتا ہے. جو بیماری بھیجنے والا ہے وہ شفا بھی بھیج سکتا ہے. جو آزمائش بھیجنے والا ہے وہ راحت اور سکون بھی بھیج سکتا ہے. جو تنگ دستی میں آزمانے والا ہے وہ کشادگی اور برکتیں بھی بھیج سکتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بحیثیت مسلمان کے مجھے اور آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے. جس وقت، جس آن، جس گھڑی جو بھی انسان اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور جو کچھ بھی مانگ لے تو یقین کریں کہ وہ اللہ پاک اربوں انسانوں کے ایک وقت میں مانگی ہوئی الگ الگ چیزوں کو بیک وقت دینے پہ قادر ہے. اور اس سے نہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آتی ہے. وہ جیسا ہے، جب سے ہے، جب تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے. اس اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی کمی بیشی کبھی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آج ہمیں دعاؤں کی طاقت کو سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ دعا
وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اللہ پاک سے جڑ جاتا ہے. دعا وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے لینا آسان ہو جاتا ہے. دعا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور راحتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے دعا کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. اور پھر دیکھیں دعائیں دو طرح کی، بہت غور کیجئے گا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنا ایک ضابطہ اصول ذکر کر دیا. کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو اللہ نے تو وعدہ فرما لیا کہ دعائیں قبول ہوں گی. اب یہ دعا بندہ جس شکل میں بھی مانگے، جس زبان میں مانگے، جس وقت مانگے، جس کیفیت میں مانگے، جو کچھ مانگے، جتنا مانگ لے، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ دعا کسی ناجائز فعل حرام کی غلط نہ ہو. ایسی دعا مانگنا بجائے عمل کے وہ گناہ ہے، پکڑ کا سبب اور ذریعہ ہے. تو مانگنا تو صرف اللہ سے ہے، لیکن دعائیں میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی. ایک دعا تو وہ ہے کہ جس میں اللہ نے بندے کو آزاد رکھا ہے، آزاد کر دیا. لہٰذا اگر مجھے عربی آتی ہے میں دعا عربی میں مانگ لوں اور اس میں جو کچھ بھی مانگ لوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا. مجھے عربی نہیں آتی، اردو آتی ہے، میں اردو میں دعا مانگ رہا ہوں. مجھے اردو بھی نہیں آتی، اپنی کوئی مادری زبان ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، کشمیری ہے، ہزارہ ہے، ہندکو ہے، بنگلہ دیشی ہے، ایو من کان، جو بھی زبان ہو، میں اس میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. اللہ پاک کی ذات وہ دعائیں بھی سنتی ہے اور وہ دعائیں بھی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. لیکن بشرطے کہ بندہ دعاؤں کے آداب کو سمجھے، اپنی زبان میں مانگے لیکن اللہ سے مانگے، غلط چیز نہ مانگے، ناجائز چیز نہ مانگے، گلے شکوے کے انداز میں نہ مانگے، مایوس ہو کر نہ مانگے، کم ہمت ہو کر نہ مانگے. مضبوط ایمان کے ساتھ، مضبوط یقین کے ساتھ، مضبوط تعلق اور محبت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے. یقین کریں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. آج قبول ہو، 10 سال بعد ہو، 100 سال بعد ہو، اس جہاں میں ہو، اس جہاں میں ہو، مومن بندے کی دعا چاہے وہ گناہ گار ہے یا حاجی ہے یا تہجد گزار ہے، اللہ پاک رد نہیں فرماتے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اس کی دعا قبولیت کی 3 شکلیں ذکر کی گئی جو ہمیشہ بیان ہوتی. ایک صورت یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا کہ اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے میرے ذاتی گھر کے اسباب کر دے، میرا ذاتی گھر ہو جائے. جائز دعا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے. اب اس دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ ہے کہ یہ دعا اللہ نے سن لی، قبولیت ہو گئی اور آپ کے ذاتی گھر کے اسباب بننا شروع ہو جائیں. غیب کے خزانوں سے بنیں گے، جڑتے جڑتے ایک دن آئے گا، جلد ہو یا بدیر ہو، آپ اپنے ذاتی گھر میں چلے جائیں گے. اللہ کا شکر ادا. تو وہ دعا تو اللہ نے اس دنیا میں قبول کر لی. کبھی یہ ہوگا کہ آپ نے کہا اے اللہ، میں تو کرایہ دیتے دیتے تھک گیا، مجھے میرا ذاتی گھر دے دے، میری ملکیت ہو، اس دنیا میں ہو، تاکہ میں پریشان نہ رہوں. اب مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. جائز دعا ہے، آداب کے ساتھ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی ترتیب بن نہیں پا رہی. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ بھئی اتنا عرصہ مانگا، رمضان میں بھی مانگا، آخری عشرے میں بھی مانگا، ذوالحجہ میں مانگا، حرمین شریفین جا کر مانگا، اللہ والوں سے دعائیں کروائی، لیکن ذاتی گھر ہو ہی نہیں رہا. یقین کریں کہ دعا تو قبول ہو چکی، اور جتنی دفعہ مانگی ہر دفعہ قبول ہوئی، لیکن گھر کیوں نہیں ملا؟ تو
تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایسی کچھ مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، آزمائشیں، بیماریاں ہوتی ہے جو اس بندے کی طرف آ رہی ہوتی ہے، لیکن ان دعاؤں کو اللہ پاک ان مصیبتوں کے سامنے آڑ اور رکاوٹ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کتنے حادثات سے ہم بچ جاتے ہیں، کتنی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، کتنی بلاؤں سے بچ جاتے ہیں، کتنے فتنوں سے بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری وہ دعائیں جو ہیں اللہ پاک اس کو لے کر ان مصیبتوں کے سامنے دیوار بنا کے کھڑا کر دیتے۔ تو دعائیں تو لگ گئی، قبول تو ہو گئی، لیکن اس شکل میں ہوئی کہ اس نے ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیا۔ کتنی بڑی راحت ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر سال مانگتے ہیں، ہر مہینے مانگتے ہیں، نفلی روزے رکھ کر مانگتے ہیں، صدقہ دے کے مانگتے ہیں، ہر طریقے سے مانگ رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ کہ نہ تو گھر مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل آزمائشیں بھی آ رہی ہے، تکلیفیں بھی آ رہی ہے، بیماریاں بھی آ رہی ہے۔ پھر یہ دعا کہاں گئی؟ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ اس مومن کی یہ جتنی دعائیں تھیں رد تو ہوئی نہیں، لیکن نہ اللہ نے اس کو دنیا میں اسی شکل میں قبول کیا، نہ ان دعاؤں کے ذریعے سے کوئی آزمائش اللہ نے روکی۔ وہ ساری کی ساری دعائیں اس بندے کے لیے، اس مرد عورت کے لیے اللہ نے آخرت میں ذخیرہ کر کے محفوظ کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہنا تو ہے نہیں، ایک دن قبر میں، پھر قبر کی زندگی گزار کے حشر میں، میدان محشر میں۔ تو جب یہ بندہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں جائے گا، اس کی وہ ساری دعائیں اس دن محفوظ ہوں گی، اور اللہ پاک اس کے عوض آخرت کی نعمتیں دینا شروع کر دیں گے۔ اور آخرت کی جو نعمتیں وہ کیا شان والی ہے، کیسی ہے، وہ تو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو ایک ایک نعمت جنت کی اور آخرت کی ایسی ہے کہ دنیا و ما فیہا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن بندے کو ان دعاؤں کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں ملنا شروع ہوں گی، تو یہ مرد یا یہ عورت جب اس کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش کہ میری دنیا میں مانگی ہوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اس لیے کہ دنیا میں کتنی زندگی گزاری، ان نعمتوں کے ساتھ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کتنے ہیں؟ ایک دن ختم۔ وہ چیزیں میری نہیں رہی، وہ اولاد کی ہو گئی، رشتہ داروں کی ہو گئی، ختم ہو گئی، استعمال ہو گئی، بے نام ہو گئی۔ لیکن وہ بندہ جب دیکھے گا کہ میری دعائیں قبول تو نہیں ہوئی، میں دنیا میں پریشان ہوتا تھا کہ اللہ آپ سے کتنا مانگ رہا ہوں، کب سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ وہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو کیا سمجھتا تھا کہ یہ دعائیں تیری ضائع ہو گئی؟ میں نے تیری آخرت کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، آج اس کے بدلے میں ایک ایک نعمت کو لے کے جنت میں جاؤ۔ تو جب ان نعمتوں کو یہ بندہ دیکھے گا تو کہے گا اللہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے بھائی ہمیں پریشان تو کسی حال میں نہیں ہونا، ہمارا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جب مومن بندہ ہاتھ اٹھا لے تو وہ کریم ذات اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرماتی، اس کی لاج رکھتی۔ کسی بندے کے ہاتھوں کو اللہ مایوس نہیں لوٹاتے، اس کو بھر دیتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ کبھی دیر سے آتی ہے، اور کبھی اس دنیا میں آئے گی بھی نہیں، آخرت میں آ جائے گی۔ لیکن ہمارے ذمے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھیں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پریشانی، ہر خوشی، ہر غم، ہر حالت میں ہمارا رجوع، ہمارا رونا، ہماری آہ و فغاں، فریاد کس کے سامنے ہو؟ اللہ کے سامنے۔ تو بھئی دعا کا ایک طریقہ تو یہ کہ بندہ اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے اللہ سے مانگتا رہے۔ ہاں، دوسری دعا کا ایک طریقہ یہ کہ اللہ کے مقبول بندے
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اوپر آنے والی مختلف آزمائشوں میں اللہ سے مختلف دعائیں مانگی. ان کے الگ الگ اس کے کلمات بھی ہیں، الگ الگ کلمات ہیں اس کے. تو چونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے سب سے مقربین ہیں، انہوں نے جس انداز اور جن الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا ہے وہ کتنے قیمتی ہوں گے. آج ہمیں یہ بھی سیکھنے چاہیے. ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں جمع بھی کی، اور موقع ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ایک ترتیب میں لکھ کر دے بھی دیں گے. لیکن آج کی مجلس میں مجھے 3 انبیاء علیہم السلام کی دعائیں آپ سے عرض کرنی ہیں، تاکہ خود اپنی ذات کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی ہم تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں. اور یہ دعائیں جو 3 انبیاء نے اپنی اپنی آزمائشوں کے موقع پر اللہ سے مانگی، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی اس تکلیفوں کو نہ صرف دور کیا بلکہ ان انبیاء کو خاص مقامات عطا فرمائے. آج بھی اگر ہم وہ دعائیں مانگیں اور صحیح نیت کے ساتھ مانگیں، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں، تو یقین کریں ان دعاؤں کی، ان الفاظ کی بڑی برکت ہے. ایک دعا تو پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی جب ان پر آزمائش آئی اور جنت سے اتارے گئے اور حضرت حوا سے دور ہو گئے. تو اس سخت گھڑی میں انہوں نے اللہ پاک سے مسلسل ایک دعا مانگی جو قرآن کریم میں ہے. وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں ہمیں یاد ہونے چاہیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آسان سی مختصر دعا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں، آپ ہم پہ رحم نہ کریں تو ہم تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک کتنی عاجزی کا اظہار ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے جب اترے، حضرت حوا سے بچھڑ گئے، تو سب سے بڑا غم کیا تھا کہ کہیں اللہ پاک مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے. بعض روایات میں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے 300 پیدل حج فرمائے اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے، آنسو بہائے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا. تو وہ دعا جو آدم علیہ السلام نے مانگی، آج ہم اس کا ورد رکھیں. زیادہ نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دوسری دعا جو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگی، اللہ کے اولو العزم اور صابر پیغمبر، جن کے لیے اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اندازہ لگائیں کہ جن کے صبر کا تذکرہ اور تعریف اللہ فرمائے، اس بندے نے کتنا صبر کیا ہوگا اور کتنے اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا. تو ان پر جب آزمائش آئی، بیماری آئی، صاحب فراش ہو گئے، بیوی بچے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے وہ جدا ہو گئے، ان سے محروم ہو گئے، مال و اسباب سب چلے گئے، بستر پہ ہے، لیکن دعا کیا مانگی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب، مجھ پر ایک تکلیف آ گئی ہے، لیکن آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ایک کتنی عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ کتنی عالی شان دعا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، موذی امراض ہے، وبائی امراض ہے، بخار بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے،
اور انسان بستر پہ لگ جاتا ہے، والدین بیمار ہوتے ہیں، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، اولاد کو فکر ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی کہ پتہ نہیں یہ کب صحیح ہوں گے، کیسے صحیح ہوں گے، کون سے ڈاکٹر کو دکھائیں، کون سی دوائی دیں ان کو، ہے نا؟ تو بھئی اسباب بھی کرنے ہیں، اس کی نفی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی اور اپنے بڑوں چھوٹوں کو یہ دعا سکھائیں جو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں اللہ سے مانگی نا، پھر اللہ نے ان کو شفا دی۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ تیسری دعا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور ان کو صاحب الحوت، مچھلی والے پیغمبر کہا جاتا ہے، چونکہ ایک آزمائش آئی، کشتی میں بیٹھے، پھر کشتی سے پانی میں اترے۔ اب وہ تفصیلی واقعہ میں عرض نہیں کرتا ہوں، اور جو اصل مقصود کی بات ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی تیار تھی، انہوں نے ان کو لقمہ بنا لیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ بڑی مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، اس کی پیٹ میں چلے، اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں، اس کے معدے میں چلے گئے تو سوال یہ کہ زندگی کے آثار کیا ہوں، سانس کیسے لیں، غذا کیسے کھائیں، اندر چلے گئے، موت کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرے یہ بندے یونس علیہ السلام مسلسل میری تسبیح کے وہ کلمات نہ کہتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس مچھلی کے شکم اور پیٹ میں قیامت تک رہتے، وہ ان کے لیے قبر بن جاتے۔ تو اس سخت موقع پر جب کہ دنیا کے سارے اسباب ختم ہو گئے، مچھلی کے پیٹ میں اندر چلے گئے، ہاں، پھر مچھلی کے پیٹ کے بعد سمندر کے اندھیرے میں، اور سمندر بھی گہرا سمندر ہے، لیکن مسلسل اللہ سے کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ تو بھئی دیکھیں، اللہ سے دعائیں مانگی، اس مچھلی نے آ کر آپ کو ساحل سمندر پہ اگل دیا، پھر اللہ نے ان کے غذا کے اسباب کیے، ان کی صحت کے اسباب کیے، قوم کے پاس واپس گئے، طویل عرصہ زندہ رہے۔ تو بھئی آج جو ہم پر حالات ہیں، ہر ایک پریشان ہے اور کہتا ہے بھئی بیماریاں ہیں، بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے، بچوں کی پریشانی ہے، گرمی کی شدت ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہیں ہے، پانی کی قلت ہے۔ تو بھئی اگر ہم کم سے کم صرف ان 3 دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں، ابھی جو میں نے آپ سے عرض کی، آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بھائی اگر یہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، طلب کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا جذبہ اور اہتمام پیدا ہو تو بھئی ہمارے بے شمار مسائل اس کی ہر برکت سے حل ہو جائیں۔ تو بھئی ان دعاؤں کا خود بھی اہتمام کریں، گھر والوں سے بھی کروائیں، خود یاد بھی کریں، سیکھیں بھی، اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہ دعائیں زبانی یاد کروائیں اور اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ کے در سے مانگنے کا طریقہ، آپ سے
لینے کا طریقہ، آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا طریقہ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ مسنون دعاؤں کو یا اللہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں، ہماری آل اولاد میں، نسلوں میں، خاندان میں، معاشرے اور ماحول میں یا اللہ دین کے مزاج کو زندہ فرما دیں۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، بے برکتی سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ جتنی طالبات، معلمات، مستورات آج کی مجلس میں آئی ہیں یا آتی ہیں، یا اللہ سب کو آنوں کو قبول فرما کے دنیا آخرت کی وسعتیں، برکتیں، راحتیں، سعادتیں، نعمتیں، خوشیاں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیں۔ ہمارے اس ادارے کو، تمام شعبوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات اور برکات سے مالا مال فرما دے۔ اور یا اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، ہماری والدہ محترمہ اور جتنے بھی اموات المومنین دنیا سے چلے گئے، سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، مدرسے میں ہیں،